میں 17 سال کا ہوا تو پھول بیچنے لگا۔ ایک دن پھول بیچ رہا تھا کہ ایک 40 سالہ امیر میڈم نے اپنی گاڑی میرے پاس روک دی اور بولی، کیا تم میرے گھر کے نوکر بنو گے؟ میں خوشی خوشی مان گیا اور اس کے ساتھ گھر گیا تو اس نے مجھے ایک خوبصورت سا لباس پہننے کو دیا اور بولی، تم نے ڈیوٹی پر یہ لباس پہن کر آنا ہے۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو مالکن مجھے دیکھ کر بولی کہ کچن سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر لے آؤ۔ جب میں وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے ساتھ بیٹھے امیر اور معزز مرد میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو ملازم ہوں، پھر مجھے اتنی عزت کیوں دیتے ہیں؟ اگلے دن بھی مالکن نے کچن سے وہی مٹھائی کا ٹوکرا لانے کو کہا تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ تو جوں کا توں پڑا تھا۔ انہوں نے اس میں سے مہمانوں کو تو مٹھائی کھلائی ہی نہیں تھی۔ جب یوں ہی روز روز ہونے لگا تو مجھے مالکن پر شک ہوا۔ ایک دن نظر بچا کر میں نے جو ہی وہ ٹوکرا کھول کر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو… میں حیران سا اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھا اپنی بہنوں اور والدہ کے سسکنے کے آواز سنتا تو دو آنسو میری آنکھ سے بھی ٹوٹ کے نکل جاتے تھے۔ تب کوئی ہمدرد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، نہ رمیز، تو مت رو، تو نے تو اپنے باپ کی ذمہ داری نبھائی ہے ابھی۔ میرے دل میں یہ سوال سر اٹھا لیتا کہ کون سی ذمہ داری؟ وہی جو ابھی تک میرا باپ بھی ٹھیک طریقے سے نبھانے کے قابل نہیں ہوا تھا کہ موت نے اس کو آن لیا۔ کچھ گھنٹوں بعد میت کو قبرستان لے جانے کا شور اٹھا تو میری بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں اپنے والد کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبرستان ہی بیٹھ چکا تھا۔ عمر کم تھی میری اور بوجھ بہت زیادہ آن پڑا تھا مجھ پر۔ خیر مجھے صرف 3 دن ہی باپ کی موت کا دکھ منانے کا وقت ملا تھا۔ چوتھے دن مجھے اپنے باپ کی پھولوں کی ریڑھی پر جا کر کھڑا ہونا پڑا تھا۔ میری والدہ جگر کے کینسر میں مبتلا تھیں اور ان کا علاج ہو رہا تھا، جس پر پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ پھر میری 2 جوان بہنیں بھی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ رمیز، میرا علاج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پیسہ جوڑ کر اس قابل ہو جاؤ کہ تمہاری بہنوں کی شادی خوش اسلوبی سے ہو سکے۔ میں سارا دن پھولوں کی ریڑھی پر کھڑا رہا مگر میں صرف 300 کے ہی پھول فروخت کر پایا تھا۔ میں نے وہ پیسے لے جا کر والدہ کی مٹھی میں رکھ دیے تو وہ بولیں، بیٹا ان پیسوں سے میں گھر میں کھانے کے لیے کچھ لاؤں یا پیسے جوڑ کر تمہاری بہنوں کی شادی کروں؟ میں چپ کر جاتا کیونکہ ان کے سوالات کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ امی کو یقین تھا کہ ایک دن وہ سونے کے لیے لیٹیں گی تو اٹھ نہیں پائیں گی، بس اسی وجہ سے وہ چاہتی تھیں کہ اپنی زندگی میں ہی وہ اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے بعد ان کے بچوں کا کوئی غم گسار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے رشتہ دار تو ابو کی حیات میں ہی ہم سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، تو پھر وہ ان دونوں کے گزر جانے کے بعد کہاں ہماری خیر گیری کرنے والے تھے۔ میں ہر روز پھولوں کی ریڑھی لگا کر کھڑا ہو جاتا اور ہر روز ہی مایوس ہو کر گھر لوٹتا تھا۔ میں بس اتنے ہی پیسے کما پاتا تھا کہ جن سے گھر کا چولہا جلتا رہتا۔ امی کا علاج معالجہ بھی رک چکا تھا۔ ابو کے پرانے گاہک ان کی ریڑھی پر ایک لڑکے کو کھڑا دیکھ کر واپس مڑ جاتے تھے۔ میں بس ہر دم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا کہ وہ میری مدد کر دے۔ دنیا والوں کی جانب سے تو سب ہی راستے بند ہو چکے تھے۔ ایک دن میں اپنی ریڑھی پر بڑا مایوس سا کھڑا تھا جب ایک بڑی سی گاڑی میری ریڑھی کے پاس آ کر رکی۔ میں نے اپنے پھولوں کی جانب بڑی حسرت سے دیکھا تھا کہ کاش آج یہ سارے پھول بک جائیں۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک امیر سی میڈم باہر نکلی اور بولی، اے لڑکے، کیا نام ہے تمہارا؟ میں تھوک نگل کر بولا، رمیز۔ جی رمیز نام ہے میرا۔ وہ بولی، دن بھر کا کتنا کما لیتے ہو؟ میں اداسی سے بولا، 3 یا 400۔ وہ عورت کچھ سوچ میں پڑ گئی اور بولی، میرے گھر ملازمت کرو گے؟ دن کا 3 سے 4 ہزار دوں گی۔ میں تو اس عورت کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، کیا کام کرنا ہوگا مجھے؟ میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، شاید آپ کا کام نہ سنبھال سکوں۔ تب وہ میڈم بولی، کام بہت آسان ہے، تم جلدی سیکھ جاؤ گے۔
میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر صرف تم ہی ملازمت کرو، ورنہ میں تو جسے چاہوں کام پہ رکھ سکتی ہوں۔ میں جلدی سے بولا جی میں آپ کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہوں۔ تب اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے ساتھ جانے سے ہچکچا رہا تھا کہ نہ جانے وہ عورت سچ بھی کہہ رہی تھی یا نہیں۔ خیر میں نے سوچا کہ اس کی بات ماننا ایک رسک ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ بولی میرا نام نور ہے، تم مجھے نور ہی کہو گے۔ میں لڑکھڑاتی آواز میں بولا مگر آپ تو میری مالکن ہیں اور میں آپ کا ملازم، پھر میں آپ کو نام سے کیسے مخاطب کر سکتا ہوں؟ نور اگلی سیٹ میں بیٹھی تھی، مجھے مڑ کر دیکھا اور بولی مجھے زیادہ سوال جواب نہیں پسند، اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم سوال کرنے کی کوشش کرنا۔ میں چپ کر گیا۔ میں نور کے ساتھ اس کے عالیشان بنگلے میں چلا گیا تھا۔ اس کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں دروازے پر ہی کھڑا تھا جب اس نے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا اور اس سے لباس لانے کو کہا۔ ملازم لباس لے آیا تو نور نے وہ خوبصورت سا لباس مجھے پہننے کو دیا اور بولی تم نے ڈیوٹی پر یہ لباس پہن کر آنا ہے۔ پھر اس نے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر دے دیے اور بولی یہ لو، آج تمہارا پہلا دن تھا، یہ تمہارا انعام ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ میں وہ پیسے ہاتھ میں پکڑ کر دنگ سا کھڑا تھا۔ نور جا چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو اللہ کے کرم پر حیران تھا کہ وہ انسان کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آج اتنے پیسے لے کر میری والدہ بے انتہا خوش ہوں گی۔ میں نے گھر جاتے ہی وہ سارے پیسے امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ لیا اور بولی رمیز، آج تک کبھی تمہارا باپ بھی اتنے پیسے کما کر نہیں لایا، لیکن اس نے ہمیں ہمیشہ حلال ہی کھلایا ہے، تو بتا یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ امی نے اپنے سر کی قسم دے دی تو انہیں میں نے ساری بات کھل کر بتا دی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بولی بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، اس نے میری سن لی ہے۔ امی بے انتہا خوش تھیں۔ انہوں نے رشتے کرانے والی عورت کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھ دیا اور اس سے کہہ دیا کہ تم نے میری بیٹیوں کا اچھی جگہ پر رشتہ کرانا ہے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نور کے ساتھ بہت بڑے بڑے اور معزز لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر مرعوب سا ہو گیا۔ تب نور کی آواز سنائی دی، وہ بولی رمیز کو کچن سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے وہ ٹوکرا بڑے سلیقے سے اٹھایا۔ مجھے لگا کہ یہ مٹھائی میں نے ان معززین کے سامنے پیش کرنا ہے، مگر جب میں وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے ساتھ بیٹھے امیر اور معزز مرد میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو ملازم ہوں، پھر مجھے اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ میں ششد سا کھڑا تھا۔ تب نور بولی رمیز تم جا سکتے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ گھنٹہ بھر میں باہر بیٹھا رہا، تب ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے 3,000 روپے تھما دیے اور بولی مالکن کہہ رہی ہے تم اپنے گھر جا سکتے ہو، کل ڈیوٹی پر وقت سے ہی آ جانا۔ مجھے لگا وہ ملازمہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں بولا لیکن ابھی تو میں نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی خوش قسمت ہو، یہی کام ہے تمہارا۔ نہیں ہم تو سارا دن کام کرتے ہیں، لیکن مالکن پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔ میں بولا کہیں مالکن نے مجھے کام سے تو نہیں نکال دیا؟ وہ بولی ارے نہیں بے فکر رہو، کل وقت پر آ جانا۔ میں چپ چاپ گھر کی جانب چل پڑا۔ میں نے وہ پیسے لے کر جا کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ وہ مجھے جھولی بھر بھر کر دعائیں دیتی رہی تھیں، جبکہ میں پریشان سا تھا کہ نہ جانے مالکن میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو پھر سے بہت امیر مرد حضرات کو مالکن کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ مالکن نے پھر سے مجھے مٹھائی کا ٹوکرا لانے کو کہا تو میں کچن میں چلا گیا۔ کچن میں بڑا مٹھائی کا ٹوکرا دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ کل والا ہی ٹوکرا تھا، اس کو تو کھولا بھی نہیں گیا تھا شاید۔ میں وہ ٹوکرا اٹھا کر لے گیا تو سبھی میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مالکن نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج کی تنخواہ بھی ملازمہ مجھے وہی پکڑا آئی تھی۔ میں گھر پہنچا تو امی نے مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولیں بیٹا تمہاری دونوں بہنوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، ہم جیسے سفید پوش لوگ ہی ہیں،
انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو بہنوں کا گھر بس جائے تو پھر امی کے علاج کی طرف دھیان دوں۔ امی نے بتایا کہ اگلے جمعے سادگی سے نکاح ہو جائے گا بہنوں کا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو مالکن سے کہہ دیا کہ مجھے جمعے کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میری بہنوں کی شادی ہے۔ مالکن بے انتہا خوش ہوئی اور بولی میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا مگر پھر بولا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ اگلے دن میں نور کو اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ امی کمرے میں تھیں، بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھیں، اس لیے نور ان کے پاس ہی چلی گئی تھیں۔ میں امی کے کمرے کے پاس سے گزرا تو مجھے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ امی کو مالکن کے سامنے رونا نہیں چاہیے تھا۔ نور باہر نکلی تو بولی میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی تھیں۔ میں امی کے پاس چلا گیا اور بولا کہ کیا بات تھی، آپ رو کیوں رہی تھیں؟ امی نے اپنے سرہانے کے نیچے سے مجھے نوٹوں کی گٹھیاں اٹھا کر دکھائیں اور بولی یہ مجھے تمہاری مالکن دے کر گئی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کے لیے تھوڑا بہت جہیز لازمی بنا لینا چاہیے تھا کہ سسرال میں انہیں کسی قسم کی دشواری نہ دیکھنی پڑے۔ میں نے اسے منع کر دیا تو وہ بولیں کہ آپ کو قسم ہے آپ یہ پیسے لازمی لے لیں۔ اس لیے میں رو رہی تھی کہ اللہ کسی طرح انسان کی مدد کرتا ہے، کس طرح اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر نوازا کرتا ہے۔ امی نے وہ سارے پیسے پڑوسن کو دے دیے اور بہنوں کے لیے برتن اور دیگر چیزیں لانے کو کہہ دیا تھا۔ نور میری بہنوں کی شادی میں تو نہیں آئی تھی مگر اس کی وجہ سے ہر کام خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کا مشکور تھا۔ ہفتے والے دن میں کام پر گیا تو اس نے مجھے میری بہنوں کی شادی کی مبارکباد دی۔ میں نے گلہ کیا کہ آپ تو آئی ہی نہیں تو اس کی ایک دم سے آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ وہ بولی میری مجبوری تھی، میں شادی بیاہ کے موقع پر کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد اس نے میری امی کی بیماری کے متعلق مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو اس نے اپنے جانے والوں نے فون کر کے ساری معلومات لیں اور بولیں اپنی والدہ کو فلاں ہسپتال میں داخل کروا دو۔ میں بولا نہیں میں آپ کے اتنے احسانات نہیں لے سکتا۔ تو وہ ہنس کر بولی رمیز تمہیں کیا معلوم کہ تم معمولی سی تنخواہ کے بدلے مجھ پر کتنا بڑا احسان کر رہے ہو، تمہاری مہربانی کے آگے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ امی کے جگر کا کینسر آخری مرحلے پر تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید تکلیف سہیں، اس لیے انہیں نور کے بتائے ہوئے پتے پر لے گیا تھا۔ وہاں امی کا بہترین علاج ہوا مگر ڈاکٹرز نے اول روز ہی مجھے بتا دیا تھا کہ مریضہ کی جان بچانا اب ان کے بس میں نہیں رہا، بس اتنا ہو سکتا ہے کہ انجیکشنز کے ذریعے ان کی درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 2 ہفتے کے علاج کے بعد امی بھی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو چکی تھیں۔ میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ پہلے باپ چلا گیا اور اب ماں۔ میری خوشی کے لیے بس یہی کافی تھا کہ میری بہنیں اچھے گھروں بیاہی گئی تھیں۔ میں 1 ہفتے تک تو گھر سے ہی نہیں نکلا تھا، تب نور ہمارے گھر آئیں اور بولی رمیز اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے۔ میں نے پہلے تم سے کم کام لیا کیونکہ تم پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں، اب تم ہر قسم کی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں مالکن کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے بہت سے احسانات تھے مجھ پر، اس لیے میں اس کے کہنے پر اپنے گھر کو تالا لگا کر چلا گیا۔ اب میں مالکن کے گھر بہت آرام سے رہتا تھا۔ سب ملازم میرا احترام کرتے تھے اور مجھ سے ایسا ہی سلوک کرتے تھے جیسا کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا۔ نور اب بھی مجھے معزز مہمانوں کے سامنے مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرنے کو ہی بولتی تھیں، اس سے زیادہ اس نے کبھی مجھ سے کام نہیں لیا تھا۔ میں ابھی تک شش و بیچ میں مبتلا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک رات میں بڑی گہری نیند سو رہا تھا جب میری آنکھ چیخ و پکار کی باعث کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور بھاگ کر باہر نکلا۔ سامنے بڑا عجیب سا منظر تھا۔ ایک مرد نور کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ جانے پر مجبور کر رہا تھا جبکہ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غور کیا کہ یہ تو وہی مرد تھا جو ہر روز نور کے سامنے بیٹھا ہوا کرتا تھا اور میں مٹھائی کا ٹکڑا پیش کرتا تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولا
چھوڑ دو نور کو، تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مگر وہ آدمی تو میری بات سننے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اس کی دھلائی کر دی۔ سیکورٹی گارڈ اس آدمی کو پکڑ کر باہر لے گیا۔ جب میری نظر نور پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اس صورتحال سے بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال جا کر مجھے جس بات کا علم ہوا وہ مجھے اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ نور کی دل کی رگیں سکڑ چکی ہیں، وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سے گزر رہی تھی۔ اس کا دل صرف 15% ہی کام کر رہا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ایک دن بے ہوش رہنے کے بعد نور کو ہوش آ گیا تھا۔ میں نے اس کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گیا تو وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ میں بولا، نور یہ آدمی کون تھا؟ وہ مسکرا دی اور بولی، یہ جاننے کے لیے تمہیں میری پوری داستان سننا پڑے گی۔ میں بولا، میں تیار ہوں۔ نور بولی، میں اپنے گاؤں کے ایک امام مسجد کی بیٹی تھی۔ میرے والدین بہت نیک تھے، اٹھتے بیٹھتے ان کی زبانوں پر اللہ کا ہی ورد ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں ٹی وی پر پابندی تھی، جبکہ میری ساری سہیلیاں گانوں اور ڈراموں سے مستفید ہوتی تھیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میں بھی ٹی وی دیکھ سکوں۔ میں اپنی سہیلیوں کے گھر جا کر ٹی وی دیکھتی اور ہم سب مل کر گانے گاتی۔ میری آواز بہت اچھی تھی۔ ایک دن میں نے ٹی وی میں خبر دیکھی کہ ملک بھر میں سنگنگ کے مقابلے جاری کیے جائیں گے۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے ان میں حصہ لے لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں اپنے والدین سے چھپ کر رات کی تاریکی میں گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ میں صحیح سلامت آڈیشنز کے لیے پہنچ چکی تھی، مگر ججز نے یہ کہہ کر مجھے ریجیکٹ کر دیا کہ تمہیں ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت افسردہ ہو چکی تھی۔ میں باہر نکلی تو ایک عورت بولی، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، بہت اچھا گاتی ہو، تم میرے ساتھ چلو گی تو بہت کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر پہلے ہی نکلی ہوئی تھی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ویسے بھی گھٹن زدہ ماحول میں واپس جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ اس وقت میری عمر بھی بہت کم تھی۔ اگر میں تب اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو شاید یہ فیصلہ کبھی بھی نہ لیتی۔ میں اس عورت کے ساتھ چلی گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے اپنے کوٹھے پر لے کر آئی ہیں۔ وہاں مجھے استاد نے گائیکی کی تعلیم دی اور میں بہت اچھی گلوکار بن گئی۔ میری آواز کا دور دور تک چرچا ہونے لگا۔ میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تب مجھے ایک لڑکے کے ساتھ عشق ہو گیا تھا۔ میں نے اس عشق میں اس سے شادی کر لی اور کوٹھا چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر تو سفید پوش ہے، پھر اس کا اسلام کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ تھا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ میں غربت میں زندگی گزار نہیں سکتی تھی، اس لیے اس سے خلا لے لیا۔ میں واپس کوٹھے پر آ گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں تو امید سے تھی۔ میں نے یہ بات بائی کو بتائی تو وہ بولی، یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم لوگوں کی دولت بچے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تب میرے بطن سے تم نے جنم لیا تھا رمیز، میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، لیکن میں تمہاری ذمہ داری سے گھبرا گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں ایک پھول بیچنے والے کو دے دیا۔ ہمارے کوٹھے کے پاس بہت سے پھول والے تھے، ہم ایک ہی پھول والے سے پھول خریدا کرتے تھے۔ اس کا نام شفیق تھا۔ شفیق کی 2 بیٹیاں تھیں، اسے بیٹے کا بہت شوق تھا، وہ اکثر ہم سے دعا کروانے کو کہتا تھا۔ ایک دن میں بولی، یہ میرا بیٹا، تم لے لو۔ اس نے دوسری بات نہیں کی اور تمہیں اٹھا کر لے گیا، کیونکہ وہ اس بات کا گواہ تھا کہ تم میری جائز اولاد تھی۔ میں نے شفیق کی منت کی کہ تم اپنی ریڑھی یہاں سے لے جاؤ۔ شفیق نے اپنی ریڑھی کو بھی وہاں سے ہٹا لی۔ میں نے اپنی زندگی بہت عیش و عشرت میں گزاری، بہت پیسہ کمایا۔ مجھے جوں جوں عمر بڑی ہونے لگی تو آواز بھی ختم ہونے لگی، گاتے گاتے سانس بند ہو جاتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کامیابی دیکھی تھی، اب کامیابی کی خوشی بھی نہیں رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ ہر چیز کو زوال ہے، اس لیے میں نے کوٹھا چھوڑ دیا۔ اپنا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ دل کی مرض میں مبتلا ہوں۔ میں نے اپنا بائی پاس کروا لیا، کچھ عرصہ ٹھیک رہی، مگر آہستہ آہستہ دل ختم ہونے لگا۔ آپ نے تو دیکھا کہ معززین، ان میں سے کچھ تو وکیل ہیں اور کچھ میرے عاشق، ان لوگوں نے میری آواز پر اپنا بہت پیسہ لٹایا تھا، اب وہ اپنا پیسہ تنہا عورت سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک دن تمہیں دیکھا تھا، تم پھول بیچ رہے تھے، تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ مجھے لگا میرا شوہر کھڑا ہے، میں نے تمہارا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ تم پھول بیچنے والے شفیق کے بیٹے ہو۔ تب میں تمہیں پہچان گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنے ہاں کام پر رکھ لیا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام پر کر دی ہے اور ان لوگوں کو بھی بتا دیا ہے
کہ اب تم ہی میری جائیداد کے مالک ہو۔ مٹھائی کا ٹوکرا بھی میں تم سے اسی لیے منگواتی تھی تاکہ انہیں زج کر سکوں۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری جائیداد تو اب اس لڑکے کے نام پر منتقل ہو چکی ہے، تم لوگ اپنا منہ میٹھا کرو۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا رمیز۔ اتنا کہہ کر نور نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ مر چکی تھی، میری سگی ماں مر چکی تھی۔ میں نے اس کی تدفین کی اور اس کی تمام جائیداد سے خیراتی ادارے بنا دیے اور ایک دل کے مریضوں کے لیے ہسپتال بھی بنا دیا تھا۔ میں اپنی ماں کی کمائی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خالی دامن ہو گیا ہوں۔ اب میں اپنے باپ شفیق کے گھر واپس آ چکا ہوں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں اب اپنے تجربات کے تحت کام شروع کر کے اپنا روزگار کماؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس بار ناکام نہیں رہوں گا۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔